السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستوں، ہم آج آئے ہیں پھر سے پھر نہیں ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے پھا والا، ٹھیک ہے؟ سو گائز، یہ میں سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے کہ یہ بک ہے کلاس 10th یو پی بورڈ میں چلتی ہے، اردو کی بک ہے یہ، جس کا نام ہے اردو کی نئی کتاب، ٹھیک ہے؟ حالانکہ 30-35 سال پرانی ہے۔ یہ لکھا ہے خلیل الرحمن اعظمی، ٹھیک ہے؟ سو یہ 1927 میں پیدا ہوئی اور 1978 میں اس دنیا سے چلے گئے۔ آزادی کے بعد جدیدیت کے یعنی لیٹسٹ کسی چیز کا نیاپن نے آزادی کے بعد جدیدیت کے نام سے جو نیا ادبی رجحان سامنے آیا، خلیل الرحمن اعظمی اس کے نمائندہ شاعر اور نقاد تھے۔ 9 اگست 1927 کو سرائے میر ضلع اعظم گڑھ سے امتیاز کے ساتھ ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ سرائے میر یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میں نے سنا تھا وہ کون تھا، ایک گینگسٹر تھا، وہ وہیں کا تھا، ٹھیک ہے؟ ابو عاصم اعظمی جو جیل میں اس ٹائم، تو اسی لیے مجھے یاد آ گیا سرائے میر جب یہ پکڑا گیا تھا، تو اس میں بہت یہ نام فیمس ہوا تھا، یہ جگہ اس کی سب کنڈلی بتا رہے تھے سب لوگ نیوز والے۔ بہرحال تو یہ ہو گیا، ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ امتیاز کا مطلب ہے ڈسٹنکشن کے ساتھ گائز۔ ابھی بی اے کے طالب علم تھے کہ انہوں نے آتش پر مضامین لکھے۔ انہوں نے آتش پر وہ مضامین لکھے یعنی وہ ٹاپک لکھے جن کی داد دیتے ہوئے نیاز فتح پوری نے انہیں نگار میں شائع کیا۔ نگار کوئی اخبار یا کچھ ہوگا اس وقت، ہے نا؟ سو گائز ٹھیک ہے نا، جو بعد میں مقدمہ کلام آتش کے نام سے کتابی صورت میں منظر عام پر آئے۔ ان مضامین سے خلیل الرحمن اعظمی کے اعلیٰ ادبی ذوق کی دھوم مچ گئی۔ 1953 میں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہو گئے اور یہیں انہوں نے اردو میں ترقی پسند تحریک پر اپنا ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھا، یعنی کالم لکھا، کالم، ٹھیک ہے؟ کالم جو انگلش میں ہوتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے کلام کا انتخاب نوائے ظفر کے نام سے مرتب کیا۔ یہ وہی بہادر شاہ ظفر جو بادشاہ تھے، مغل لاسٹ بادشاہ جو انگریزوں نے ختم کر دیا، مطلب ان کی بادشاہت ختم کر دی کیونکہ انہوں نے بغاوت کر دی تھی انگریزوں سے، ٹھیک ہے؟ ان کے تنقیدی مضامین کے 3 مجموعے فکر و فن، زاویہ نگاہ اور مضامین نو کے نام سے شائع ہوئے۔ کلام کے مجموعے کاغذی پیرہن اور نیا عہد نامہ نئی شاعری کے نمائندہ مجموعے سمجھے جاتے ہیں۔ جو عین جوانی میں وہ خود کے کینسر کے موذی مرض میں گرفتار ہو گئے اور 51 برس کی عمر میں 1 جون 1978 کو علی گڑھ پیش پلٹتے ہیں دوستوں میں سفر آخرت اختیار کیا، یعنی ان کی قبر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی ہے، کہیں نہ کہیں ہوگی۔ اپنے مختلف النوع کارناموں کی بدولت خلیل الرحمن اعظمی جدید ادب میں یاد رکھے جائیں گے اردو شاعری میں ایک نئی سمت کی نشاندہی کرنے میں اور نئے تجربوں کے لیے فضا ہموار کرنے میں جن چند لوگوں کا ہاتھ ہے، ان میں خلیل الرحمن اعظمی کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد میر کی بازیافت کا جو شاعری رجحان پیدا ہوا تھا، اس میں نوجوانوں میں ناصر کاظمی اور خلیل الرحمن اعظمی پیش تھے، یعنی آگے تھے، سامنے تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے غزلیں بھی کہیں اور نظمیں بھی، لیکن ان کی غزلیں اپنے دھیمے انداز، درد مندانہ لہجے، فکری تجسس
करब ज़ात और ताजगी एहसास की बदौलत ज़्यादा पसंद की गईं। ऐसी ही एक गज़ल यहाँ दर्ज है, जो कौन सी है दोस्तों हम आपको दिखाना चाहें तो ये इस तरह से है कुछ, ठीक है। जिसका पहला शेर हम पढ़ सकते हैं 2 मिसरों वाला। मैं देर से धूप में खड़ा हूँ, साया साया पुकारता हूँ। एक और पढ़ लेते हैं। सोना हूँ कुरेद कर तो देखो, मिट्टी में दबाया हुआ पड़ा हूँ। बहरहाल तो खलील रहमान आज़मी की ये गज़ल है, हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम। तो आपसे इसी बात एक साथ हम फिर आएंगे और इसकी गज़ल पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आज इतना ही, चलिए मिलते हैं। खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।